بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو ناصر زیدی کا سلام۔ آئیے اس ملک کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بھی کچھ اپنی طرف سے اظہار خیال ہو جائے۔ بس آپ مستقل جو حالات چل رہے ہیں ان سے سب واقف ہیں، حکومت کے بھی، میڈیا کے بھی، اینکر حضرات بھی اور تجزیہ نگار بھی۔ مختصر یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب پارٹیاں بنی ہوئی ہیں۔ آپ خود ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور تجزیہ نگار بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ اس طرف ہیں کچھ اس طرف ہیں۔ ان باتوں سے یہ ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جب اس قسم کی باتیں ہوں کہ ٹی وی بھی کچھ ایک طرف اور کچھ ایک طرف ہو جائیں، اینکر حضرات بھی آدھے ادھر ہو جائیں، تجزیہ نگار بھی آدھے ادھر ہو جائیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو کبھی بھی کوئی سچی بات نہیں پتہ چلے گی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا میں کچھ عرض کر دوں۔ آپ نے بے شمار پروگرام دیکھے ہوں گے، ٹاک شو دیکھیں، لیکن آخر میں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو ایک پیغام آپ کو پہنچا دیا، اب سوچنا ہمارا کام ہے۔ تو ہم تو بغیر ان کے ٹاک شو دیکھے ہوئے ہی سوچ لیتے ہیں کہ کیا صورتحال چل رہی ہے، اور جو موجودہ کرنٹ صورتحال ہے کہ جو بھی اقتدار میں آتا ہے، آنے سے پہلے بڑی کوششیں کرتا ہے، پورا زور لگا دیتا ہے کہ کسی طرح اقتدار میں آ جاؤں، اور جب اقتدار میں آتے ہیں تو پھر وہ پچھلی حکومتوں کو کہتے ہیں کہ جی خزانے خالی ہیں اور کیا نام اس کا ہمیں کچھ نہیں ملا، معیشت ہمیں یہ ملی۔ ارے بھائی جب خزانے خالی ہیں تو آپ حکومت میں آتے کیوں ہیں؟ کیوں پریشانیاں مول لیتے ہیں؟ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھیں، سارے کام سکون سے کریں، کیوں ٹینشن لے رہے ہیں، پریشانی لے رہے ہیں؟ اتنے خیر خواہ تو ہیں نہیں، اور ضروری ہے کہ آپ حکومت میں آ کے ہی کوئی کام کریں۔ آپ کے سامنے بڑی عظیم مثالیں موجود ہیں۔ محترم ایدی صاحب ہیں، جے ڈی سی ہے، شپا صاحب ہیں، یہ تو حکومت میں نہیں ہیں لیکن عوام کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ جتنی یہ خدمت عوام میں رہ کر کر رہے ہیں، اتنی آپ حکومت میں رہ کر بھی عوام کی خدمت نہیں کر سکے گی جتنی ان لوگوں نے عوام کی خدمت کی ہے۔ تو اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ اقتدار میں صرف لالچ ہے، اقتدار کی ہماری پوسٹیں ہوں، ہمارے سلوٹ ہوں، ہمیں عزت دی جائے، مطلب یہ کہ یوں سمجھ لیے کہ ایک پورا ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بس ہمیں اقتدار ملے، اس کے بعد حزب اختلاف الگ مطلب ایک اپنا راگ الاپتی ہے، اور اقتدار والے الگ اپنا راگ جو ہے وہ الاپتے ہیں، جس میں عوام کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ عوام کا اس میں کوئی بھی، مجھے اور عوام سب کو کوئی خیر خواہ نہیں لگتا ہے۔ سب آتے ہی اپوزیشن اور اقتدار، ان دونوں کی جو آپس میں لڑائی ہوتی ہے، حزب اقتدار اور حزب اختلاف، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، جھوٹ کرتے ہیں۔ وہ ہمیں واللہ عالم ہمیں اس کا اتنا وہ نہیں ہے، لیکن میں عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سوچ لیں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں اس میں آپ کا خیر خواہ کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ آتے ہی ایک دوسرے پہ مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گئی، وہ ہو گئی۔ اب جو پچھلی مہنگائی تھی اب بھی مہنگائی ہے، لیکن کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں ٹائم مانگو، وہ کہتے ہیں پچھلی حکومت ہمیں نے ٹائم نہیں دیا۔ مطلب یہ ایک عجیب طریقے سے عوام کو کشمکش میں جو ہے وہ الجھا کر رکھا جا رہا ہے، اور اقتدار میں آنے کی ہر طرح سے کوشش کی جاتی ہے، اور تب آنے کے بعد خزانے خالی ہوتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ بھائی آپ یہ اقتدار میں نہ آئیں، چھوڑ دیں۔ جب ماشاءاللہ آپ کے ہر لیڈر کے پیچھے لاکھوں لوگ ہیں تو آپ ادارے کھول لیں، فلاحی ادارے۔ میں کہتا ہوں اس وقت جو ماشاءاللہ ہمارے جو لیڈر ہیں ان کے پیچھے جو عوام ہے، تو بجائے ضروری نہیں کہ وہ اقتدار میں آ کے ہی جو ہے وہ کام کریں، وہ اس پوزیشن میں اتنی شہرت ملنے کے بعد جو ہے کوئی ادارہ کھولیں، عوام کی خدمت کریں، اسپتال بنائیں، یونیورسٹیاں بنائیں، اور سارے کام کریں۔ ایدی صاحب کو دیکھ لیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے انہوں نے کارنامے انجام دے دیے۔ جے ڈی سی والوں کو دیکھ لیں، ظفر بھائی کو کیا سے کام پہنچا دیا۔ چھیپا والوں کو دیکھیں کتنے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مختصر مقصد یہ ہے کہ عوام سے حکومت کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ صرف اقتدار کی ایک صورتحال ہوتی ہے، اور آنے کے بعد یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ بس میری عوام سے گزارش ہے کہ کسی پہ آسرا نہ کریں، اپنے لیے خود جد و جہد کریں، کسی کے لیے اپنا ٹائم ضائع نہ کریں۔ اگر یہ واقعی آپ سے مخلص ہیں تو یہ اس پوزیشن میں بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آدمی اقتدار میں آئے اور کچھ کرے۔ تو بس ہو سکے تو میرے اس پیغام کو آگے پھیلائیں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں بات آ سکے۔ خدا حافظ۔ ناصر زیدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔